بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد رضا خان بھائی نے سوال کیا ہے کہ دو خطبوں کے درمیان دعا مانگنے کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں بتائیں. جزاک اللہ. دیکھیے گا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب خطیب صاحب ممبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک کوئی کلام کرنا، کسی قسم کی کوئی گفتگو کرنا، کچھ سنتے وغیرہ پڑھنا، یہ تمام کام جائز نہیں ہے. خطیب صاحب بیٹھ جائے، اب نہ کوئی کلام نہ کوئی نماز، بلکہ جب خطیب کے سامنے دوسری اذان جو دی جاتی ہے اس کا جواب بھی آپ زبان سے نہیں دے سکتے، دل سے دے سکتے ہیں، زبان سے نہیں. اسی طرح خطبوں کے درمیان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، صحابی کا نام لیا جائے تو رضی اللہ عنہ کے نہیں کہہ سکتے. اسی طرح جو ہے نا وہ اٹھ کر ادھر ادھر نہیں جا سکتے، اس طرح کسی کے ساتھ کوئی اور بات نہیں کر سکتے. بالکل یہ سب چیزیں خطبے کے دوران ممنوع ہے. جس طرح نماز کے دوران نہیں کر سکتے اس طرح خطبے کے دوران بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح دو خطبوں کے درمیان دعا بھی زبان سے ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگ سکتے. دیکھیے گا، کچھ اوقات ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں. ان اوقات میں ایک وقت یہ بھی ہے دو خطبوں کے درمیان جو دعا مانگی جائے، یہ بھی بڑا مقبول وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ دعا قبول ہونے کے لیے زبان سے مانگنا، دعا کے لیے زبان ہلانا یہ ضروری نہیں ہے. دل سے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، دل سے بھی دعا مانگے، آپ دل کے اندر مانگے سوچے تو یہ بھی دعا ہے. تو دل میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن زبان سے اور ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ آپ دعا نہیں مانگ سکتے. خطبے کے دوران بالکل بہتر ہے کہ تحیات کی شکل میں انسان بیٹھ جائے اور خطیب صاحب کے درمیان خطیب صاحب کی طرف دیکھتے رہیں. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے خطبے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھتے ہیں اور دوسری خطبے میں رانوں پر رکھ دیتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی روایت میں ایسی بات ہے، اس کو لازم سمجھتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ بیٹھنے کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، کس طرح بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ آپ تحیات کی شکل میں بیٹھ کر خطیب صاحب جو خطبہ دے رہے ہیں اس کی طرف جو ہے وہ دیکھتے رہیں. باقی کوئی کسی قسم کی گفتگو کرنا، کلام کرنا وغیرہ ذالک، یا سنتے پڑھنا اس دوران خطبے کے دوران، یا اس طرح جو ہے نا کچھ اور کلام کرنا، یہ درست نہیں ہے. خطبہ جو ہے نا وہ غور سے ہی سنا جائے گا اور تمام توجہ جو ہے وہ خطیب صاحب کی طرف ہوگی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.